بڑے اہم موضوع پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک روایت بنتی جا رہی ہے اور بڑا ایک عجیب سا ٹرینڈ بن گیا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر، کہ کسی بھی واقعہ کو یا کسی بھی آپ کہہ لیں کہ ایسی ہیپننگ کو جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، اس کو بڑے اینگل سے اور بڑے غلط طریقوں سے آپ کہہ لیں کہ اس کی پروموشن کی جاتی ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، ایک عجیب پریپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ 2 دن پہلے وہاں پہ ازبکستان میں بشکیک جو ان کا شہر اور دارالحکومت ہے، اس میں طالب علموں کی ایک لڑائی کا واقعہ سامنے آیا۔ اطلاعات کے مطابق یہی تھا کہ وہاں پہ مصری طالب علم تھا جو کہ مقامی طالب علموں کے ساتھ اس کی کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور اس لڑائی جھگڑے میں ایک پاکستانی بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد یہ واقعی شام کو ہوتا ہے اس طرح سے کہ مقامی لوگوں کا ایک جتھا، ایک گروہ آ گیا اور اس نے جو غیر ملکی طالب علم تھے ان کے ہاسٹلز پر حملے کیے، پاکستانیوں پر ہی حملے کیے، چند طالب علم زخمی بھی ان سارے معاملات میں ہوئے۔ لیکن اس واقعے کے بعد بجائے اس بات کے کہ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں جو سی ہیں وہ ویریفیکیشن کے ساتھ لائی جاتی ہیں تاکہ ایک سراسیمگی پیدا نہ ہو، تاکہ ایک پریشانی پیدا نہ ہو، تاکہ لوگ جو سی ہیں کسی عجیب سے خوف کا شکار نہ ہو۔ اب سوچیں نا ذرا اس بات کا، کسی کی بچی ہے، کسی کا بچہ ہے، وہ لاہور میں ہے یا پاکستان کے کسی شہر میں ہے، اور اس کا بچہ یا بچی جو ہے وہ ازبکستان میں یا کسی اور ملک میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور وہاں پہ کوئی فسادات ہو جاتے ہیں، تو اس فیملی پر، اس بچے اور بچی جو ہے اس کے والدین پر، اس کی ماں پر کیا آپ کہہ لیں کہ کس کیفیت سے وہ لوگ گزرتے ہیں، کس اذیت سے اور کس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو سوشل میڈیا خاص طور پہ ہینڈلرز ہیں، ان کو بالکل احساس نہیں ہے، نہ کسی کے جذبات کا، نہ کسی کے احساسات کا، نہ کسی کی تکلیف کا، محض ایک پھیلانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک افواہ سازی کے لیے، ایک فیک نیوز کے لیے، اور ایک پریپیگنڈا کو اور ایک ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے کچھ لوگ اس میں ایسے بھی کود پڑے جن کے اپنے مقاصد تھے، کچھ سیاسی مقاصد تھے ان کے۔ تو ان لوگوں نے ایک عجیب بدمزگی پیدا کر دی، ایک بے یقینی کی فضا پیدا کر دی، ایک انتشار، بے چینی پیدا کر دی، اور اس انتشار اور بے چینی کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک کیوس پیدا ہوا۔ حالانکہ دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ پاکستان نے بڑا فوری طور پر جو کرگز گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ رابطہ کیا، وزیر اعظم اس میں آئے، وزیر خارجہ اس میں آئے، کرگز حکومت جو ان سے ہے وہ پاکستان کے ساتھ انوالو ہوئی، اور ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے کہا فکر نہ کریں، ہم معاملات کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے طالب علموں کو واپس لانے کے لیے بڑا ہی ہنگامی اقدامات کیے، اور اب آ کر پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک وقتی پرتشدد واقعات تھے جن کے اوپر قابو پا لیا گیا۔ تو یہ ایک سیکھنے کی بات ہے، بشکیک میں ہونے والا واقعہ، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور سیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کسی بھی واقعے کے بعد ایک اندھا دھند بھاگ دوڑ اور ایک قیاس رائی اور ایک سنسنی خیزی پھیلانے کی بجائے ضرورت ہے کہ ہم ذمہ دارانہ کردار ادا کریں۔ اگر ہم صحافت کا نام لیتے ہیں اور جرنلسٹ کہتے ہیں خود کو، بے شک ہم ڈیجیٹل میڈیا پر ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں، تو پھر ہمیں صحافتی تقاضوں کو اور صحافتی اخلاقیات کو اور صحافت کے جو معیارات ہیں ان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ کر اپنا کام کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جو ہے نا وہ ایک لگائی بجائی والا کام، یہ کام کم از کم صحافت کا نہیں ہے، نہ صحافیوں کا ہے، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔